میرے سامنے سو رہی ہے یہ مغیث اور منیب کی بھانجی ہے، اور یہاں پر وہ بار بار آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر لوگ ہیں جو ہمیں بتا بھی رہے ہیں، بلکہ والدہ صاحبہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کی عید کا جو فراک تھا وہ مغیث اور منیب نے اکٹھے مل کر اس کو پریزنٹ کرنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل امپورٹڈ فراک چاہیے، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی گیا۔ وہ فراک بھی ایک خواب ہوا اور مغیث اور منیب بھی اب ایک خواب ہی رہ گئے، مگر ان کا جو انصاف ہے، ان کے جو انصاف کی آواز ان کی والدہ صاحبہ نے بھی اٹھائی ہے، رحمان ملک صاحب آ کے وعدہ کر کے چلے گئے ہیں، یہ خواب نہیں ہونا چاہیے، اس کو حقیقت بنانا ہے اور ہمیں سب کو مل کر بنانا ہے۔ ہم دیکھیں گے منیب اور مغیث کا کمرہ بھی، اور یہ کہہ کر مارا گیا تھا نا ان کو کہ وہ ڈاکو ہیں، تو ڈاکو کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ڈاکو روزے بھی رکھتے ہیں، ڈاکو صبح فجر کی نماز بھی پڑھ کے جاتے ہیں۔ حسن سلوک، ہمسایوں کے باہمی حقوق، یہ پہلا پیج میں نے کھولا ہے ایسی رینڈملی اور یہ آیا ہے حسن سلوک۔ پڑوسیوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اگین میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگ تھے 100 سے زائد لوگ جو تماشائی بنے کھڑے دیکھتے رہے، بار بار دیکھتے رہے، کسی نے روکنے کی ضرورت نہیں کی، کسی نے جا کے مدد بلانے کی کوشش نہیں کی، اگر پولیس ملوث تھی تو کیا کوئی اور نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ مل کر چند پولیس والوں کو نہیں ٹھیک کر سکتے تھے؟ کیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، لا قانونیت جہاں پر ریمپنٹ ہے، جہاں پر صرف دعوے ہیں اور صرف وعدے ہیں۔ مشکل وقت ہے اس گھر کے لیے، ان کی والدہ کے لیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم زخموں کو کرے دیں، مگر اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے، جس طرح حسن سلوک سے ہم ان سے بات کر سکیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم آج کو آپ سے سب سے پہلے آپ کو ملائیں گے مغیث اور منیب کی بہن سے۔ چھوٹی بہن ہے 8 سالہ مومنہ۔ مومنہ ہمیں بتائے گی، ہے نا مومنہ؟ آپ کتنے سال کی ہو؟ 8 سال کی۔ اسکول جاتی ہو؟ ہاں جی۔ ابھی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں؟ ہاں جی۔ بھائی کہاں ہیں؟ علامہ کے پاس۔ وہاں علامہ کے پاس وہ آرام سے ہیں؟ علامہ کے پاس آرام سے ہیں؟ ہاں جی۔ آپ ان کو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ناراض ہو ان سے؟ نہیں۔ تو پھر کوئی میسج تو دے دو نا۔ کون سا؟ کوئی کچھ کہنا چاہتی ہو بھائیوں کو؟ اچھا، سب سے اچھے کون تھے، منیب بھائی کے مغیث بھائی؟ دونوں۔ نہیں، ایک بتاؤ۔ منیب بھائی۔ ہاں، منیب بھائی۔ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ فوٹیج دیکھی ہوگی، جس کو دیکھنے کی ہمت نہ ہم میں سے کوئی بھی ایک سٹریچ میں نہیں دیکھ سکا، مگر انہوں نے سہا ہے اور یہ سہ رہے ہیں، اور میں جب سے آئی ہوں ان اللہ مع صابرین کی ورد کر رہی ہیں، اور اتنا صبر میں نے کسی عورت میں نہیں دیکھا، اور اللہ ان کو ان کی صبر کا جو پھل ہے وہ کیا چاہتی ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ کتنے بجے صبح گھر سے نکلے؟ کس طرح سے ہوا؟ سحری اٹھی ہوں، میں نے دونوں کو اٹھایا، ان کے بابا اٹھے ہیں، انہوں نے اٹھایا ان کو، اٹھو بھائی روزہ رکھو، جلدی سے کھانا، کیا کھانا، کھا کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کھانا بنایا نا، سحری تیار کی ہے، مغیث نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائی ہے کمرے میں، منیب نے اپنے بابا کے ساتھ کچن میں کھائی ہے۔ شکر الحمدللہ میں نے ان کی پسند کا کھانا، ایک دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ماما ہم نے کڑھائی قیمہ کھانا ہے، میں نے کڑھائی قیمہ بنایا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے روٹی کھائی ہے۔ ہنس کے پاتے منیب بار بار میرا بازو پکڑ کے اپنے سر کے نیچے رکھتا ہے، میں کہتی ہوں منیب نہ کرو، تمہیں نہیں پتا میرا ماس دکھے گا، میں شوگر کی بھی مریض، ماما اب تمہیں پیار نہیں ہے مجھ سے۔ تو پہلے تو مومنہ ہمارے بیچ میں، وہ میرے آگے لیٹتا تھا تو یہ آ جاتی تھی، یہ لیٹتی تھی تو وہ آ جاتا تھا، میں کہتی تھی منیب تم تو سمجھدار ہو نا، تم اس طرح نہ کیا کرو، تمہاری بہن ہے وہ۔ اس طرح ہم دونوں اکٹھے لیٹی اور میں مسلسل منیب کو پیار کرے جا رہی ہوں۔ پھر اذان ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ چلو اٹھو اب نمازیں ادا کرو، پھر سونا بھی ہے۔ میں اٹھی ہوں، میں نے پہلے مغیث گیا باتھ روم میں، وہ وضو کر کے آیا ہے، پھر منیب نے کیا، پھر میں نے کیا۔ ہمیں نہیں پتا 6 بجے 6:15 بجے جانا، انہوں نے اتنی ظاہر ہے رمضان تھا، رمضان میں وہ جلدی آ جایا کرتے تھے کرکٹ کھیل کے، پھر وہ آ گئے اور نہیں آئے، وہ چلے گئے ہیں دونوں، ہمیں سوتا بھائی چھوڑ کے۔ فجر کے کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آگے جاتے تھے، میں آیت الکرسی پڑھتی تھی، اللہ کی سپرد کرتی تھی، ہمیشہ کے لیے کرتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس دن میں سوئی ہوئی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا شاید مجھے جگا لیتے، میں ان کو اللہ کی سپرد کرتی، ان درندوں سے بچ جاتے، میں تو ان کے پیچھے پڑتی رہا کرتی تھی۔ ان کا ملنا جلنا کیسے لڑکوں میں تھا؟ ان کے ملنا جلنا بہت ہی اچھے لڑکوں میں تھا، بہت ہی اچھے، حافظ تھے وہ لڑکے، حافظ تھے۔ تو یہ سانے سب سے پوچھ سکتی ہیں،
یہ اہل محلہ ہے، آپ سب سے پوچھ سکتی ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح، کیسے بچوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا۔ بہت ہی اچھے بچے تھے، اتنے انٹیلیجنٹ لڑکے تھے وہ جو آیا کرتے تھے ملنے منیب سے۔ میں خوش ہوا کرتی تھی، وہ کہتے تھے آنٹی آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ میں کیا آپ منیب کو بولو نا، منیب نے مجھے لے کے آنا ہے۔ منیب کہتے ماما میں وہ کہاں تھے ان کے جو دوست ہیں؟ وہ اپنے گھروں میں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی، وہ تو جان دیتے تھے منیب پر۔ آپ کو کس پر کوئی شک ہے، کوئی اور چیز؟ نہ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے، کسی پہ شک نہیں ہے۔ اس طرح کا ظلم دیکھے کوئی نہیں کر سکتا، یہ درندے ہی کر سکتے ہیں، یہ جانور کر سکتے ہیں دیہات کے، کوئی نہیں اور کر سکتا۔ تو یہ جو آپ محلے کی بات کرتی ہیں، محلے میں ایک محلے داری ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کے گھر کے باہر دیکھ رہی ہوں، ایک پورا جمگھٹا لگا ہوا ہے لوگوں کا، کچھ تماشا دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کچھ ویسے ہیں، کچھ وہاں پر موجود ہیں، کچھ ہمدرد ہوں گے۔ تو ایسے محلے میں ایک چیز ہو جائے یا تھوڑا سا دور ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی محلے داری نہیں ہے۔ میری بات سنیں، ہمارے یہ پورے محلے کا رواج ہے، ہم گھروں سے کبھی باہر نہیں گئے، ہم خود نہیں گھروں سے کبھی باہر گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے گھر آتا جاتا نہیں ہے، ہم اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو کس وقت پتہ چلا اس ساری چیز؟ باہر سے پتا چلا، کسی نے اس کے چاچو کو فون کیا کہ اس طرح وہ لڑکے ہیں تو آ کے ان کی شناخت کرو۔ مجھے موٹر سائیکل جو ہے وہ چاچو سے کیا وقت تھا اس وقت؟ 3:30 4 بجے کا ٹائم تھا۔ تو پھر جب مجھے پتا چلا تو میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میں نے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور میں پڑھنے لگ گئی ہوں۔ جب مجھے پتا چلا، اللہ نے مجھے اتنا صبر دیا اس وقت، بہت صبر دیا، میں نے آنسو نہیں بہن کا شکر الحمدللہ، یا اللہ یہ تیری امانتیں تھیں، تیرے پاس چلی گئی ہیں، اب تو ان کی حفاظت کرنا، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، ان کو خوش رکھنا، بے شک تو مجھ سے زیادہ خوش رکھنے والا ہے۔ وہ تو اصل ماں ہے نا، اس کو مجھ سے 70 درجے پیار ہے میرے بچوں سے، وہ زیادہ خوش ہوں گے اس کے پاس، اسی لیے تو وہ واپس آئے نہیں ہے، انہوں نے مجھے خواب میں بھی نہیں ملے۔ ان درندوں کا کیا کیا جائے؟ ان درندوں کو سزا دی جائے، میرے رب نے بھی سزا دینی ہے ان کو، ضرور دے گا، وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، بلکہ میرے صبر کی اتنی انتہا ہے کہ انہوں نے مجھے کھڑا کر کے کہنا ہے، ان بیبیوں میں سے نکال کر وہ مجھے لائیں گے جنہوں نے اتنا صبر کیا، اس ٹائم پہ صبر کیا، جب اس کے جگر کے ٹکڑوں کے لے جاتے ہیں نا، تو اس وقت میں نے صبر کیا، وہ مجھے نکال کے لائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ مجھے کہیں گے کہ ہم اس کو کہاں کہاں سے سزائیں دیں، میں اللہ پہ چھوڑ دوں گی، انہیں پیٹا گیا ہے نا سرے میں اللہ پہ چھوڑ ہی وہ جو ہے نا ان لوگوں کو پکڑے اور جا کے انہیں بھی چوک میں کھڑا کر کے اسی طرح ہی کرے، تاکہ کسی ماں کے بچوں کو دوبارہ سے اس طرح کا جو ہے اذیت نہ دی جائے، تاکہ ان ماں کو بھی پتا چلے کہ جس طرح انہوں نے اس ماں کو تڑوایا وہ بھی تڑپے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں کسی ورلڈ میں کسی قسم کا اس طرح کا سلوک ہے؟ اور ہماری فورس اور ہماری فوج پولیس سامنے کھڑی ہے، کیا کر رہی تھی وہ؟ اور ان کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور ڈی ایس پی ہاتھ لا کے انہیں شاباش دے رہا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہو تم۔ یہ قانون کیوں نہیں اب تک نافذ ہو رہا، کیوں ان کو پولیس بھیج رہی ہے؟ وہ پکڑے جاتے ہیں اور پولیس ان کو بھگا دیتی ہے، کیوں بھگاتی ہے؟ یہ پولیس کی وردیاں اتار دو، وہ یہ کیوں بھگا رہے ہیں ان لڑکوں کو؟ کیا مطلب ہے ان کو بھگانے کا؟ وہ 4-5 پکڑے جاتے ہیں تو 2 بھاگ جاتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں وہ؟ ان کے ہاتھ اتنے ہی لمبے ہیں، قانون سے بھی لمبے ہیں ان لڑکوں کے ہاتھ۔ رحمان ملک صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کہ اسی جگہ پر ٹانگوں گا، بالکل ٹانگوں، جیسے ہمارے بچوں کو ہینگ کیا گیا تھا اسی طرح ہی ان کو وعدہ دیں، جیسے ہمارے بچوں کو ہینگ کیا گیا تھا آپ ویسے ہی ان کو ہینگ کریں گے۔ آپ میڈیا والے ہیں، ہم آپ کے تھینک فل ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا زیادہ ہمیں چینلائز کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ویسے ہی ہمارے بچوں کی طرح جیسے ان کو ہینگ کیا گیا تھا ویسے ہی آپ ان کو کریں گے۔ ان کو عدالت میں بالکل نہیں لے کے جانا، میرے معصوم بچوں کو، بے گناہ بچوں کو کوئی عدالت میں نہیں لے کے گیا تھا نا، تو ان کو بھی عدالت میں نہیں لے کے جانا، وہ صرف خدا کی عدالت میں، اور میں ان کی نبضیں چیک کروں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھ میں حوصلہ ہے، میں پکڑ کے ان کی نبضیں اپنے کان کے ساتھ لگاؤں گی کہ یہ مرے ہیں کہ نہیں مرے، یہ مرے ہیں کہ نہیں مرے۔ میں خود ان کی نبضیں، جس طرح انہوں نے میرے شیر کی نبض چیک کی ہے نا، تو میں بھی ان کی اسی طرح ہی نبضیں چیک کروں گی۔ کوئی رحم نہیں ہے میرے دل میں ان کے لیے، ان کو اسی طرح ہی سزا دی جائے، ان کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ یہ پولیس کیوں بھگاتی ہے ان کو؟ یہ پولیس خود ہی ساتھ ملی ہوئی ہے۔
نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا. سب کچھ ڈی پی او نے، سب کچھ پولیس نے کیا ہے. یہ ڈی پی او بالکل ساتھ ملا ہوا تھا. ڈی پی او کو وردی کس نے پہنائی ہے؟ کس نے پہنائی ہے ڈی پی او کو وردی؟ سب پولیس والوں کو. ڈی پی او نے ہی اوپر جا کے میرے بچے کی نبض چیک کی ہے نا. ڈی پی او نے ہی چیک کی ہے میرے بچے کی نبض. میں ڈی پی او کے خاندان کی نبض چیک کروں گی. میں اس کے خاندان کی نبض چیک کر کے آؤں گی. میں کہوں گی کہ ان کی سانس ہے کہ نہیں ہے ان میں. آپ کا بیٹا حافظ قرآن بھی تھا؟ بالکل حافظ قرآن تھا. میری بات سنیں، اس کی جان انہوں نے لے لی ہے، لیکن یاسین کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے. وہ مجھے روز تلاوت، اس کی اتنی پیاری آواز تھی، اتنی پیاری آواز تھی، قرأت کرتا تھا. انعام اس کے اتنے میں نے رکھے ہوئے. میں کیسے دیکھوں گی اس کے انعام؟ پورے ضلع میں وہ فرسٹ اور تھرڈ پوزیشن لیتا تھا. وہ مجھے اتنا فخر تھا اپنے بچوں پہ. آپ کو کس سے شکایت ہے اس وقت؟ خدا کی ذات سے تو آپ شکوہ کرنا نہیں ہے، مگر کس سے شکایت ہے؟ مجھے گلہ ہے تو پولیس والوں سے گلہ ہے، عوام سے گلہ ہے، اور ان درندوں سے ہے کہ جنہوں نے میرے بچوں کو مارا ہے. مجھے عوام کو کیا کہنا چاہیں گی جو کھڑے کھڑے دیکھتے رہے اتنے دیر تک اور کسی نے کسی کو خبر نہ دی؟ تماشائی تھے، وہ تو تماشائی تھے، لیکن مروانے والی تو پولیس تھی نا. کیا بننا چاہتے تھے منیب اور مغیث؟ کیا مغیث فوج میں جانا چاہتا تھا. اس کی بہت خواہش تھی کہ میں فوج میں جاؤں. ماما میں فوج میں جاؤں اور میں شہید ہوں. شہید تھی، لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی. بہت خواہش تھی کہ وہ آرمی جوائن کرے، اور اس نے تھا انشاءاللہ پورا تھا. اس کے ماموں کا یہ تھا کہ تم یہ کر لو ایف اے تو انشاءاللہ تمہارا وہاں پر ٹیسٹ دلوائیں گے. رسال پور میں، ہم رسال پور میں ہی رہتے ہیں. آپ دادی ہیں؟ آپ دادی ہیں مغیث اور منیب کی؟ اس طرح بدلا لیا جائے جس طرح سارے بچوں نال ہویا، میرے بچوں نال ظلم ہویا نا، اس طرح ہی سارے سامنے اسی دیکھی انہوں نے، اس طرح ہی لٹکایا ہے. دیکھی اسی اسے مطالبے جتنے انہوں نے کیتا ہے ظلم. یہ کوئی بس ساڈا مطالبہ ہے، اور کوئی مطالبہ نہیں. ٹھیک ہے، باقی اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں اس وقت آگ جل رہی ہے نا، یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیسے ہم سوتے ہیں، کیسے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے ہم گزارتے. رشتہ کیا ہے؟ میں چچی ہوں بچوں. یہ بچوں کا گھر ہے اور یہ ساتھ چچی کا گھر ہے. آپ کون؟ میں خالہ. ہمیں بس انصاف انصاف. ہم سب سن رہے ہیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. آپ کے لیے انصاف کیا ہے؟ اللہ سے انصاف کے طلبگار ہیں، اور اللہ کے بندوں کا ہی بنایا ہوا ہے انصاف کا. یہ عدالت عالیہ ہے، زمین کا جو انصاف، یہ چیف جسٹس صاحب کی جو عدالت عالیہ ہے، ان سے ہمیں بھرپور انصاف کی توقع ہے. چودھری افتخار صاحب اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ بن کر ہمارے لیے ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے ازحد نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کو شفاف انکوائری کا حکامہ جاری کیے ہیں. آپ کو کسی پر شک ہے، کسی پر غصہ ہے، کسی سے شکایت ہے؟ یہ جو سارے لوگ دیکھتے رہے ان سے شکایت ہے؟ حقیقت یہ ہے جی کہ کس کا ہم الزام دیں یا کس کو گلہ کریں. ہم نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا. وہ بابرکت مہینے میں روزہ کی حالت میں سحری کھا کے تو چھٹی والے دن اتوار کو مطلب گئے ہیں. تو یہ ساری بعد میں یہ آگے سے معاملہ اور کاروائی چلی ہے. ان کی لاشوں کو آپ نے جا کر پہچانا تھا؟ آپ کے ساتھ بھائی گئے تھے آپ کے؟ نہیں، میں نہیں گیا تھا، بھائی گئے تھے. میں نے بس غسل دیا تھا جی قاری صاحب کے ساتھ. مشکل سوال پوچھنے والی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ ہماری عوام کو پتہ چلے کیسی حالت میں تھی. بیان سے باہر مسخ تھے چہرے ان کے. آپ نے گفتگو سنی منیب اور مغیث کی، والدہ صاحبہ کی بھی، ان کی چھوٹی بہن کی بھی، ان کی خالہ کی، ان کی چچی کی، اور سب کو انصاف چاہیے. اور ہم نے پورا سفر کیا ساؤتھ پنجاب پورا لاسٹ ویک. ہمیں وہاں پہ لوگوں کی بے بسی نظر آئی، سیلاب زدگان کی. یہاں پر ایک بے حسی اور درندگی نظر آتی ہے. اور اگر ہمارا قانون ہے تو اتنی لا قانونیت کیوں ہے؟ ریسکیو 1122 کے ہم گن گاتے آ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ریسکیو 1122
کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہی نے ان کو باندھ کے ان کے حوالے کیا گیا تاکہ ان کو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، اور وہاں پہ پکارتے رہے ہم وہ فوٹیج دوبارہ نہیں دکھانا چاہتے. ان لوگوں کی بھی فیلنگز خراب ہوتی ہیں، ان لوگوں کی بھی فیلنگز مجروح ہوتی ہیں. وہ فوٹیج دیکھنا کسی بھی انسان کی بات نہیں ہے، مگر وہاں پہ 100 سے زائد بندہ یہ سین ایکچولی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور پولیس اس کو سپورٹ کرتی رہی. وہ ان لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جو اس گناہ کے گواہ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.